ہوتا تھا اور بیورو کے وہ دادا ہیں، اور عمار مسعود صاحب سے کانٹیکٹ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ سٹوری ہے، اور میرے سے جب کانٹیکٹ کیا گیا، سچی بات ہے کہ میری دل کی آواز یہی تھی کہ اس شخص کے اوپر کتاب لکھنی چاہیے۔ ہم نے آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی جہاں پہ بہت سارا سب نیشنلسٹ نیریٹو تو موجود ہے اور روز لکھتے ہیں لوگ، لیکن ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی جہاں پہ ایک ایسا شخص جو کہ جنگجو گریلا ہو، جو 40 سال پاکستان کے خلاف لڑتا رہا ہو، ایک ایسا شخص جو کہ ہجرت افغانستان میں ہزاروں مریوں کو اور بلوچوں کو لے کے گیا ہو، وہاں پہ کیمپوں میں ان کو ٹرین کیا ہو اور پاکستان اور بلوچستان میں اس کو استعمال کیا ہو۔ پھر وہ ایک ایسا شخص جو کہ افغانستان، ماسکو، دہلی اور لنڈن میں بیٹھ کے اس کمیونسٹ تھاٹ کو ایکسپینشن کے لیے یہ سارا کام کیا ہو۔ یہ کہانی ایکچولی 40 سال کے بعد اس پچھتاوے کی ہے۔ میرا خیال ہے یہ پچھتاوا تھا میر اظہار خان کا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی حاصل کچھ نہیں، اپنے لوگ گوائے، خود در بدر ہو گئے، بلکہ رول گئے اور سب کچھ ضائع کر دیا۔ اور جب 40 سال کے بعد بھارت سے وہ کراچی پہنچے 1992 میں، تو یہاں آنے کے بعد اسٹیٹ نے پھر اپنی ماں کی طرح ان کو گلے سے لگا لیا۔ تو اسٹیٹ تو ایسے ہی ہوتی ہے، جب ان کو گلے پہ لگا لیا اور وہاں پہ واپس لے کے آ گئے تو پھر وہ اپنے علاقے میں گئے۔ سچی بات یہ ہے، ان کی زبانی بتا رہا ہوں، جب وہ کولو کہتے میں پہنچا تقریباً 40 سال کے بعد، تو دیکھا کہ کولو کی اس سے زیادہ بدتر حالت ہو گیا جو جانے سے پہلے۔ تو اپنی نوجوانی بھی گنوائی، وہاں پہ افغانستان میں کتنے ان کے بچے پیدا ہوئے، نہ ان کی کوئی شناخت تھی، نہ ان کا کوئی میڈیکل کیئر تھا، نہ ان کی کوئی ایجوکیشن تھی۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر وہ اسٹیٹ کے ساتھ مل گئے اور پاکستان کے لیے اور بلوچستان کے لیے ایک پازیٹیو رول پلے کیا۔ مجھے یاد ہے کہ 2015-16 میں جب BLA کے لوگ کولو سے نیچے لانے کا ایک مقصد پرامن بلوچستان لانچ کیا گیا، تو یہ ان کا سینٹرل رول تھا۔ یہ خود جا کے وہاں پہ جو مری BLA کے لوگ تھے ان کو لے کے آتے تھے، اور ریکوائرمنٹ ایک ہی تھی کہ جا کے وہ سرنڈر کر دیں اپنے نواب کے سامنے یا پارلیمنٹ کے سامنے، اگر بگٹی ہیں تو میر سرفراز کے سامنے کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی انسان کی بھی کہانی ہے جو ایکچولی آخر میں اتنا محب وطن ہو گیا کہ اپنا ایک پوتا پاکستان فوج کو دے دیا، اور آج وہ کیپٹن ہے اور وزیرستان میں آج بھی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی انسان کی کہانی ہے۔ اصل بات یہ ہے، لکھنے کا مقصد یہ کتاب یہ ہے، یہ فیکچول سٹوری ہے، اس میں کوئی ببلیوگرافی، کوئی ریفرنسز نہیں ہے۔ یہ ایک فیکچول سٹوری ہے ود دی ایویڈنسز، اور وہ ایویڈنسز جو آج تک کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھی۔ جب آپ اس کتاب کو کھولیں گے، ان فوٹوگرافس کو دیکھیں گے اور ڈیٹیلز پڑھیں گے، تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ ایکچوئل پاکستان اور بلوچستان کے ساتھ ہوا کیا پچھلے 70 سال۔ یہ سب لوگ استعمال ہوئے غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھوں، اس میں 2 ہمارے ہمسائے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ نقصان ہی اٹھایا، اور آج بھی وہ لوگ جو استعمال ہو رہے ہیں، اینڈ پہ کچھ نہیں ملنا۔ تو اس کے لیے یہ کتاب لکھنا ضروری تھی، اس شخصیت کے لیے۔ اور میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ شروع میں مجھے بھی بڑی ریلیکٹنس تھی ان کو ملنے میں، کہ جو انسان اتنا لڑتا رہا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے ملنا۔ بہرحال لک آفٹر اسٹیٹ نے کیا، جب میرے پاس وہ پہنچے تو نیچرلی وہ اس ایج میں تھے جہاں پہ ہی واز ناٹ دیٹ ویل، ہی واز ویری اولڈ۔ ان کی لاغر سی ٹانگیں، کمزور سی آنکھیں۔ سچی بات یہ ہے کہ پہلی ملاقات میں ان سے دوستی ہوئی، اور مہینوں کی بات ہے کہ دوستی سے ہم آگے یارانہ میں تبدیل ہو گیا، اور پھر کچھ مہینوں میں محبت ہو گئی۔ اور جب کسی انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنا دل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اور انہوں نے اپنے دل میں کوئی چیز نہیں رکھی، اور ہر چیز اپنی اسی زبان میں بتائی۔ ان کو بڑی کم سی اردو آتی تھی اور کمزور سی زبان تھی ان کی، کیونکہ عمر کا تقاضا، پھر کافی سارے ایشوز ہوتے ہیں، ہیلتھ ایشوز، بٹ ہر چیز کو بتاتے گئے اور ہم ہر چیز نوٹ کرتے گئے۔
جب میں اسلام آباد پہنچا وہ ہمیشہ جب بھی آتے تھے کوئی علاج کے لیے تو وہ میرے مہمان ہوتے تھے. تو ایک دن میں نے ان کو کہا کہ جو کچھ مجھے آپ نے بتایا ہے کیا یہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا رکھیں، بیکاز آج بھی یہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں. تو میں نے پھر ایک ریکویسٹ کی، درخواست کی ان کو کہ اگر میں کیمرہ لگا دوں تو کیا یہ چیزیں آپ اپنے کیمرے کے سامنے یہ سب کچھ کہیں گے؟ بیشک اپنی زبان میں کہہ دیں، کیونکہ 50 سال کے بعد 100 سال کے بعد ان کی شاید ضرورت پڑ جائے. آپ کی زندگی کا نہیں پتہ کہ کب آپ کی زندگی ختم ہو جائے، بیکاز آپ اس سٹیج کے اوپر ہیں جہاں پہ پتہ نہیں چلتا. تو دس از ہاؤ وی ڈیسائیڈڈ. جب مجھے عمار مسعود صاحب نے کیا کانٹیکٹ، سچی بات یہ ہے کہ بڑی اچھی اردو لکھتے ہیں ماشاءاللہ اور بڑی سپیڈ سے لکھتے ہیں، اور انہوں نے جو کام کئی سالوں کا تھا ہم نے تقریباً 1.5 سال میں مکمل کیا. مکمل ہونے کے بعد نیچرلی پھر ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے اس بک نے گزرنا تھا، اور اس پروسیس سے گزرنے کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. بلوچستان کی اہمیت پاکستان کے لیے 3-4 فیکٹرز کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کا آدھا پاکستان ہے، 44% آف دی کنٹری ہے. دوسری بات ہے یہ واحد پروونس ہے جس کے 2 بارڈر 2 ملکوں کے ساتھ لگتے ہیں. یہ واحد پروونس ہے جس کو 3 پروونسز پاکستان کے پنجاب، کے پی اور سندھ کے ساتھ بارڈر لگتا ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی پروونس ہے ہی نہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں پہ لائف سپورٹنگ زمین نہیں ہے، وہاں پہ پانی کم ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے نیچے بہت کچھ دیا ہوا. اسی لیے یہ اٹریکٹیو ہے ان بین الاقوامی طاقتوں کو. اسی لیے وہ ہر جو ہمسایہ ملک ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور ہم ایکسپلائٹ ہمارے لوگ ہوتے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں. آج بھی اس کا بہت سارا بلک ایران اور افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ایک سبق ہے ان نوجوانوں کے لیے، اسپیشلی بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، کہ ہائیبرڈ وارفیئر میں دشمن آپ کے اپنے لوگ ہی استعمال کرتا ہے اور آپ کی ہی زمین استعمال کرتا ہے. کلبھوشن روز نہیں آتے بلوچستان، روز آپ کے ہی لوگ استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کتاب کا لکھنا ضروری تھا اور ہم نے اس کو غایہ تکمیل تک پہنچایا. عمار صاحب نے بڑی زبردست ایک بات کی، میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے اس کتاب میں کسی کو ناراض نہیں کیا. حالانکہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جہاں پہ ہم لکھ سکتے تھے. ہم نے اس کی ٹون بہت لو رکھی کیونکہ یہ فیکٹس ہیں اور فیکٹس پتہ ہونے چاہیے لوگوں کو. خاص طور پہ وہ ممالک جن کا انٹرسٹ ہے بلوچستان میں ان کو زیادہ ہم نے ہائی لائٹ کیا، کیونکہ یہ بھی ان کی اپنی ریئل سٹوریز ہیں. اگر ماسکو میں بیٹھ کے بلوچستان کا آپریشنل پلان بنتا ہے انڈیپنڈنس کا تو اٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. تو دیٹ از ہاؤ ہم نے یہ کیا. جب واپس آئے تو انہوں نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا. جو میں نے ان کی سٹوری اور ان کی باتیں سنی، نیچرلی وہ تمام لیڈرشپ سے ملے. ان کی ملاقاتیں میاں نواز شریف صاحب سے بھی ہوئیں، بلاول بھٹو زرداری سے بھی ہوئی، بے نظیر بھٹو سے بھی ہوئی. یہ بے نظیر بھٹو کے کہنے پہ دہلی سے آئے تھے، ورنہ ہندوستان تو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار تھا. پھر ان کی ملاقاتیں جنرل مشرف سے بھی ہوئیں، اور پھر قدوس بنجو صاحب جتنے بھی سی ایم رہے ہیں، جامع یوسف صاحب اور ڈاکٹر مالک صاحب، ان سے ہوتی ہیں. ملاقاتیں کیوں ہوتی رہیں؟ خیر بگٹی صاحب تو ان کو اپنے والد کی طرح سمجھ رہے ہیں، بیکاز ان کا تو ایک علیحدہ ریلیشن شپ ہے. وہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ذات کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ابھی بھی آپ ان کا گھر یا ان کی قبر دیکھ لیں تو لگے گا اس سے زیادہ کوئی غریب انسان نہیں ہے. جو کچھ کیا کولو کے لیے کیا. انہوں نے کیڈٹ کالج، بی ایچ کیو، سڑکیں، جس کے پاس گئے اپنے لوگوں کے لیے مانگا، اپنے ذات کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا. تو یہ مطلب ہے کہ ایک ایسی سٹوری ہے جو لکھنا ضروری تھی. اور ایٹ دی اینڈ میں ریکویسٹ کروں گا اسپیشلی دی گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اور گورنمنٹ آف بلوچستان سے، خاص طور پہ احسن اقبال صاحب سے، میری خواہش ہے کہ ون آف دی انسٹیٹیوشن جو انہوں نے بنایا وہاں پہ، انہوں نے بہت سارے بنائے ہیں تھرو دی گورنمنٹ آف پاکستان، لائک کیڈٹ کالج اینڈ ہاسپٹل، ایک آدھ کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ان کے نام پہ کر دیا جائے. یہ کرنا ضروری ہے ان کی ریکگنیشن کے لیے. یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ آج بھی لڑ رہے ہیں. دوسری میری ریکویسٹ یہ ہے ٹو دی منسٹر آف انفارمیشن، وہ آج نہیں آئے، کہ اس کی ایک نیٹ فلکس سیریز بھی بننی چاہیے. دی ریزن از آج کل امیزون پہ جائیں، نیٹ فلکس پہ جائیں، آپ انڈین ڈرامہ دیکھیں، انڈین سیریز دیکھیں،
ہر 10ویں مووی بلوچستان میں، بیکاز ایک ڈیزائن ہے. ابھی پچھلے ہفتے ایک لانچ ہوئی ہے، نام اب فیملی مین، پوری القاعدہ اور داعش دکھائی بلوچستان میں. بارڈ آف بلڈ پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہوگی، اور بہت ساری ایسی فلمیں دیکھی ہوں گی. تو ان کے اوپر ایک نیٹ فلکس نہیں تو ایک ایسی سیریز بننی چاہیے، بیکاز یہ بھی ایک پاکستان کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے. اور سی ایم بلوچستان سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بلوچستان کا ہر بچہ پڑھے اور پاکستان کا ہر بچہ پڑھے. پڑھنے کے بعد کوئی تبھی پڑھ سکتا ہے جب یہ بک اس تک آپ پہنچائیں گے. تو تمام جو لائبریریز ہیں، تمام جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں پہ یہ کتاب جانی چاہیے. ایٹ دی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک آل دی parliamentarians and the chief guest for coming here. I must thank my parents, my lovely wife and the kids, my brother and sisters, my extended family, and of course وہ لوگ جو پردے کے پیچھے رہے اور وہ سب لوگ جو اتنے دور سے آئے. سچی بات یہ ہے، آئی ایم سو ہیپی ٹو سی یو ہیئر ٹوڈے، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور ہمارے اس فنکشن کو سپورٹ کیا. بلوچستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ بلیس یو.